بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع مسئلہ باغ فدق کا تحقیقی جواب۔ اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں باغ فدق کیا ہے اور کس طرح فریب دیا جاتا ہے، اور اہل تشیع کے اپنے دعووں کے مطابق ان کا یہ مقدمہ ہی باطل ہو گیا۔ یہ آپ نے گزشتہ ویڈیو میں سماعت کی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم سے کچھ آیات مبارکہ لے کر یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آج ان کے دھوکے اور فریب کا ہم پردہ چاک کریں گے اور اس کا مفصل جواب حاضر خدمت کریں گے آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی 4 آیات مبارکہ لی جاتی ہیں جنہیں پیش کیا جاتا ہے۔ میں ان کو نمبر وائز پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ہی ترجمہ جو ہے نا اہل سنت کا نہیں بلکہ اہل تشیع کا ہی ترجمہ میں سامنے آپ کے پیش کروں گا۔ آپ نے اس کو سماعت کرنا، پھر اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلی آیت ہے جی سورۃ نمل کی آیت نمبر 16۔ وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے جعفر زیدی شیعہ نے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹا اپنے باپ داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت یہ سورۃ مریم کی آیات نمبر جو ہے 5 تا 6، یعنی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، اس کو لے کر اس پہ واویلا کرتے ہیں۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ ترجمہ میں انہیں جعفر زیدی صاحب کا دے دیتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی زکریا نے کہا اے پالنے والے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میں بعد بنی اعمام کے تصرف ناجائز سے ڈرتا ہوں، تو مجھے باوجود ہے کہ میں نہایت بوڑھا ہوں اور زوج بھی بانجھ ہے، مگر اپنی قدرت سے بیٹا دے دے جو میرا اور میرے بزرگوں کا وارث ہو۔ یہ ترجمہ جو ہے جعفر زیدی شیعہ کا ہے۔ تیسری آیت ہے جی یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تمہاری اولاد میں وراثت جاری کرنے کی وصیت کرتا ہے، لہٰذا مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ ترجمہ جعفر زیدی شیعہ۔ آیت نمبر 4 ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی ہم نے والدین اور اقربا کے ترکہ میں ہر ایک کے بلا استثناء وارث قرار دیے ہیں۔ اب یہ 4 آیات مبارکہ پیش کر کے یہ لوگ فریب دیتے ہیں۔ وہ فریب کیا ہے؟ دیکھو جی، اس میں سلیمان علیہ السلام وارث قرار پائے اور قرآن کی ان آیات سے بھی وارث کا حکم ہے، مالی میراث کا حکم ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ سچ تو یہ بولتے نہیں ہیں، چونکہ ان کے پورے مذہب کی بنیاد جو ہے تقیے کے اوپر، یعنی جھوٹ کے اوپر ہے۔ اگر یہ سچ بولیں گے تو ان کی ساری عمارت جو جھوٹ کی ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ آئیے ذرا ان آیات کو بڑے آسان انداز میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر سامع اس کو سمجھ لے، جو سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، عوام ہیں، اہل علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس پر بہتر گفتگو بھی فرما سکتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ کوشش ہماری
बाराबर हो, कामयाब हो और इससे लोगों को फ़ायदा हो। अब ज़रा हम आते हैं इन 4 आयात को लेकर, ये कहते हैं हमला किसके ऊपर है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, कि उन्होंने जो हदीस पेश की। अब यहाँ फिर मैं अपना दर्द दिल दोहराऊंगा खानकाहों के गद्दी नशीनों से। इतने बड़े बड़े आपके मुरीद हैं और बड़े बड़े इदारे लोगों के हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला पर हमला होता है, सरेआम टीवियों पर बैठकर उन्हें नऊज़ुबिल्लाह जालिम, गासिब, जाबिर कहा जाता है और तौहीन की जाती है। आप लोगों को सांप सूख जाता है, आप लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए हैं, बोलते क्यों नहीं है इसके खिलाफ? इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दोगे? ये मैं हर मोड़ पर सवाल करता रहूंगा जब तक इनके मुर्दा ज़मीर जागते नहीं। मुझ पर जो फतवे लगाते हैं ये पीर लगा दें, कोई बात नहीं। मैं औलिया अल्लाह का मुनकर नहीं हूँ, मैं खुद साहिब सिलसिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 सलासल में मुझे खिलाफत भी अता है, लेकिन मैं ढोंग नहीं करता हूँ झूठी पीरी मुरीदी के और बैठकर मैं दावे करूँ मैं फ़लाँ पीर हूँ जी, फ़लाँ हूँ जी, फ़लाँ हूँ। नहीं, मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म की हैसियत से गुजारिशात करना मेरा हक है, सवाल करना भी मेरा हक है। आइए अब हम जवाब की तरफ चलते हैं। ये इन आयात को लेकर जिस हदीस मुबारका पर हमला करते हैं वो है ला नूरसु मा तरकना सदाकतुन, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस पेश की थी और सहाबाए किराम ने रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अजमईन ने इस हदीस की तस्दीक की थी। और ये सही तरीन हदीस है कि अंबियाए किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी कोई माली विरासत नहीं होती है, हम जो भी माल छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। अब ये इन आयात को सामने रखकर बड़े बड़े मैंने इनके जाकिर सुने हैं, इनकी वीडियोस भी देखी हैं, ढोंग रचाते हैं। वो जी कुरान के खिलाफ था अबू बकर सिद्दीक का हदीस पेश करना, और कुछ सुन्नी नुमा जैसे यासिन कादरी जैसे इस तरह के लोग जो हैं, ये दयूस किस्म के लोग जो हैं, मनहूस किस्म के लोग जो हैं, बिकने वाले, जिनके मुंह में ईरानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, इनको शर्म नहीं आती बकवासात करते हुए, बड़ी मुंह से थूक निकल रही होती है, झाग निकल रही होती है, ये है जी, वो है जी, खलीफा अव्वल ने ये कर दिया जी, फलां कर दिया। तुम्हारी औकात क्या है? खैर आइए जरा, ये कहते हैं जी ये कुरानी आयात के खिलाफ है। इस आजिज ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है। इस आजिज का कहना यह है, इसको समझ लें गौर से, कि ये हदीस मुबारका मज़कूरा कुरानी आयात जो अहले तशय्यो पेश करते हैं और हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम में मौजूद हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं है ये हदीस मुबारका। बल्कि ये हदीस मुबारका तो इन कुरानी आयात की तफसीर है, ये उनकी वजाहत कर रही है, तफसीर कर रही है। मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यूसीकुम के अंदर जो है ज़मीर मफूल बिही है, मफूल बिही, और वो मुजमल है, तफसील नहीं है उसके अंदर, मुफस्सिल नहीं है, तफसील है, तफसील नहीं है, मुजमल है। सवाल ये पैदा होता है, अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि यूसीकुम, कुम ज़मीर जमा मुखातिब की है, कि ये खिताब उम्मत को है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस खिताब में दाखिल हैं। अब इसकी वजाहत कौन करेगा? अहले तशय्यो से सवाल है ना, वजाहत करें इसकी। और ये सुन्नियों के लिबादे में छुपे हुए रवाफिज के फुजला खोर, इनसे भी मेरा सवाल है ना, छुप छुप कर वार क्यों करते हो? खुल कर आओ सामने, कहो कि तुम राफजी हो चुके हो, तुम राफजी हो, और अपनी राफजियत का ऐलान करके सामने आओ, फिर ताकि तुम्हें जवाब भी मिले। और हमारे अकाबरीन जवाब दे चुके हैं, एक एक तुम्हारी मक्कारी का जवाब दिया जा चुका है, और तुम्हारी मक्कारियों पर आगे चलकर भी मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी। अब वजाहत कहां से होगी? कुरान की तफसीर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हम लेंगे, हदीस मुबारका से ली जाएगी। अब जरा बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम चलें तो इस आयत मुबारका की यूसीकुमुल्लाह, इसकी तफसीर ये हदीस मुबारका करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम
کا ترکہ اس میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں شامل نہیں ہے، اس خطاب میں داخل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرمان سے، ارشاد مبارک سے وضاحت فرما دی کہ یہ میری امت کے لیے ہے، میرے لیے یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ قرآنی آیات کے خلاف تو جب ہوتی ہیں جب کسی آیت میں کسی نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مالی میراث جو ہے اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت کی جاتی یا حکم دیا جاتا یا ثابت کی جاتی۔ اب سارے قرآن کریم کو پڑھ جائیے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جہاں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ان 4 آیات میں سے اب کوئی ایسا ذکر موجود ہے۔ ان 4 آیات کو ساتھ لے کر باقی کو بھی دیکھیں تو کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نبی کی مالی وراثت ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مالی وراثت ہے۔ اب جو اس کے اندر اجمالی بیان ہے، مجمل ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، اس کی تفصیل کے تھوڑی سی میں عرض کر دوں کہ ان 4 آیات مبارکہ میں پہلی 2 آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر تو ہے لیکن ان کی مالی میراث کا ذکر نہیں ہے۔ یہ توجہ سے سنیں، میرا ایک سنی بچہ جو ہے وہ مناظر بن جائے، ان کے گریبان پکڑ کر ان کو جھنجھوڑیں کہ قرآن کو بھی جھوٹ بولتے ہو، قرآن کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہو، اللہ عز و جل کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ پہلی دونوں آیات کے اندر کہیں بھی جو ذکر ہوا ہے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر تو ہے مگر مالی میراث کا ذکر نہیں ہے، مالی میراث کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو آخر میں 2 آیات میں نے پیش کی، یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور بڑا دعوے کرتے ہیں، ان آخری 2 آیات میں مالی میراث کا ذکر تو ہے مگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کسی نبی کا تو ذکر ہوتا ہے نا، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم اس کو الگ الگ تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی آیت، ووارث سلیمان داؤدا، سلیمان علیہ السلام بیٹا اپنے باپ داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ یہ ترجمہ جعفر زیدی کا میں بار بار اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے سورۃ نمل آیت نمبر 16۔ اب اس آیت میں کون سی وراثت مراد ہے؟ یہ اس سوال کا جواب بھی تو کوئی دے نا۔ نبوت اور بادشاہت کی وراثت مراد ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں نبوت اور بادشاہت کی وراثت مراد ہے، نہ کہ مالی وراثت۔ اب ذرا سنیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی آیت کے بعد آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یعنی یہی ہے واضح فضیلت۔ اس جملہ میں اسم اشارہ کا مشار الیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کو اہل تشیع کی بہت بڑی تفسیر صافی جلد 2 صفحہ نمبر 73 میں نقل کیا گیا۔ فی الجوامع عن الصادق علیہ السلام، یعنی الملک والنبوت، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اب یہاں مالی میراث کا تو تمہارا ڈھونگ جو ہے نا وہ تو ختم ہو گیا نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمان کے مطابق، اور تمہاری ہی کتاب سے یہ بات واضح ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، اہل تشیع کی ایک بہت بڑی کتاب جو ان کی 4 کتب ہیں، بڑی صحیح مانی جاتی ہیں، ان میں سے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 332، باب ان الائمہ ورثوا اعلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم۔ اب یہاں پر
جو انہوں نے روایت نقل کی ہے وہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق ابو عبداللہ یہ کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ وہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت ہے یا بادشاہت کی جو ملک تھا ان کی ملکیت میں اس کی وراثت مراد ہے، نہ کہ مالی وراثت مراد ہے، یعنی بادشاہت اور نبوت کی وراثت مراد ہے۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی، میں آگے اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کے مالی وارث بن سکتے تھے؟ یہ تو صدیوں بعد ہے۔ اب آگے چلیں، اب اس سے جو اوپر بات آپ نے یہ بات میں نے عرض کر دی، وضاحت کر دی، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت میں مراد وراثت سے نبوت اور بادشاہت ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کی ایک اور کتاب کا حوالہ نوٹ فرما لیں، بہار الانوار جز نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، اس میں لکھا ہے ووارث سلیمان، اس کے تحت وکیل انہ ورثہ علم ہی و نبوت ہی، کہ اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، اور اس بارے میں کہا گیا ہے وکیلا انہ ورثہ علم ہی و نبوت ہی، کہا گیا کہ بے شک وہ وارث ہوئے علم اور نبوت کے، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی علم اور نبوت کے وارث ہوئے۔ یہاں تمہارے بھی اہل تشیع کے مفسرین نے، بڑے بڑے مجتہدین نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ مال کے وارث ہوئے، نہ امام جعفر صادق نہ دیگر ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس طرح کی من گھڑت تفسیر کی ہے جو تم کرتے ہو کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے۔ اس کے بخی میں تمہارے آگے مزید ادھیڑتا ہوں، تمہیں اور بے نقاب کرتا ہوں تمہارے جھوٹ کو، کہ کس طرح تم جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹ پھیلاتے ہو، اور مجالس کے اندر، محفل کے اندر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہو، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی توہین کرتے ہو، انہیں درباروں میں کھڑا ہوا دکھاتے ہو، تم شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ذرا آگے چلیے، چوتھا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ اہل تشیع کی تفاسیر کے سے آگے چلتے ہیں ہم، تفسیر یہ میں آپ کو تھوڑا والا نوٹ کر دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اب تھوڑا سا ہم اس طرف آ جانا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد کتنا تھی، یہ سوال۔ نمبر 2، وراثت کے اندر بیٹے ہوں یا بیٹیاں وہ شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ اہل تشیع نے بھی کہا ہے، آپ نے سماعت کیا کہ بیٹے کا ایک حصہ بیٹی کے، یعنی کہ بیٹی آدھے حصے کے برابر ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب داؤد علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ تفاسیر کے اندر جب ہم متعدد تفاسیر اور تواریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 19 ملتی ہے، اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے، آگے میں مزید بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تفسیر بغوی کے اندر وورثہ سلیمان و داؤد، اس کے تحت لکھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث ہوئے، نہ کہ ان کی باقی اولاد، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی باقی اولاد بھی تھی۔ اور آگے وہ لکھتے تفسیر بغوی میں اسی آیت کے تحت کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ اگر یہاں مالی وراثت مراد تھی تو ایک کو وراثت ملی تو باقی کو کیوں نہیں ملی؟ بتاؤ نا، جواب دو۔ 19 بیٹے، ایک وارث بنتا ہے، باقی وارث نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ تمہارا جھوٹ بے نقاب ہوگا، تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ آگے چلیں، اب اسی بات کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اہل سنت کی دیگر تفاسیر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی آیت کے تحت تفسیر اللباب اور تفسیر خازن، تفسیر السراج المنیر، تفسیر العز بن عبد السلام اور دیگر تفاسیر اہل سنت کے اندر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شیعوں کی کتاب ناسخ التواریخ جلد 1 صفحہ 270 اور 284 میں 17 بیٹوں کے نام لکھے، یعنی انہوں نے بھی 17 بیٹے تسلیم کیے سلیمان علیہ السلام کے۔ جب 17 بیٹے ہیں تو بھائی ایک کیسے وارث ہو گیا؟ مالی وراثت تو سب بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہی سوال اس پر بھی ہے کہ اگر باغ فدق وراثت میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں اور ان کی اولاد وہ کدھر گئی؟ کیا وہ وارث نہیں بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی خاندان وارث نہیں بنے گا؟
اور پہلے تمہارا دعویٰ وہ میں باطل کر چکا ہوں تمہارے ہی دعووں کی روشنی کے اندر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا تھا تو پھر وراثت کیسے بنتی تھی، پھر مانگا کیسے، پھر سوال کیسے کیا، اگر سوال کیا تو پھر یہ وراثت بنتی ہے، پھر بھی تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو کہ پھر باقی اولاد امجاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقربا جو وراثت میں حقدار بنتے وہ کہاں گئے، ان کو وراثت میں شریک کیوں نہیں کیا گیا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعدد فرزند تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا 19 اہل سنت کتب کے مطابق، اہل تشیع کی کتب کے مطابق 17 ہیں۔ تو اگر آیت مذکورہ میں مالی وراثت ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، عرض کر دیا آپ کی خدمت میں بیان ہوتا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا بلکہ تمام بیٹوں کا ذکر ہوتا اور ان میں وراثت تقسیم کا ذکر ہوتا کہ داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹے ان کی مالی وراثت کے وارث بنے۔ تو کیا معاذ اللہ تم لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ باقی فرزندوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، اللہ عز و جل نے محروم کیا یا داؤد علیہ السلام نے محروم کیا، یا نعوذ باللہ جس طرح تم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غاصب کہتے اس طرح تم سلیمان علیہ السلام کو بھی غاصب ثابت کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے غصب کر لی سب کی وراثت اور باقی کو وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ اتنے توہین کرتے ہو تم انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظم علیہم السلام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، اور خود کو محب اہل بیت کہتے ہو۔ اہل سنت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اجاگر کریں، سامنے لے آئیں، ان کی باتوں کو بتائیں، انہی کی کتابوں سے، ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، خود ان کی کتابیں ان کے اوپر فتویٰ لگا رہی ہیں۔ اب یہ تو ہرگز ہو نہیں سکتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی اپنے باقی فرزندوں کا حق سلب کر لیں یا غصب کر لیں یا انہیں نہ دیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھائیوں کا حق غصب کرنے والے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کلام بے فائدہ ہونے سے پاک ہے، اس لیے اس آیت میں میراث نبوت اور بادشاہت مراد ہوگی، مالی وراثت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو تذکرہ تھا پہلی آیت کے متعلق۔ دوسری آیت اور تیسری چوتھی کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے پارٹ 4 کے اندر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جملہ انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہم السلام، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالی ہمیں ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔